الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. قابل قدر گرامی، معزز مکرم حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے بعد دین کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری اس امت پر نافذ فرمائی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور امت کے اندر اصلاح کی، امت کے اندر بگاڑ کو ختم کرنے کی جو فکریں ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے توسط سے صحابہ کرام کو عطا کی. صحابہ کرام نے وہ فکریں آگے بڑھائیں اور بعد میں آنے والے جو حضرات تھے، جو تابعین جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے وہ فکریں دی اور اپنے زمانے میں اصلاح کی کوششیں کی. بگاڑ سے، فساد سے لوگوں کو بچایا، فتنہ سے لوگوں کو دور کیا، شر سے لوگوں کو بچایا، اچھائی اور برائی میں فرق کرنا سکھایا. صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے بعد تابعین کی اس جماعت نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ ہم امت کے اندر بگاڑ کو ختم کریں گے، فتنہ و فساد کو ختم کریں گے، معاشرے کے اندر اصلاح کی کوششیں کریں گے. اور تابعین نے اس پر بڑی محنتیں کی ہیں. پھر اس کے بعد طب تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی اس سلسلے میں بڑی محنتیں کی. اپنے اطراف کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جو بگاڑ تھے، جو فتنے تھے، ان کا سد باب کیا، ان کو ختم کیا اور اس کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں. صحابہ کی مقدس جماعت نے بھی قربانیاں دیں، تابعین کی بابرکت جماعت نے بھی قربانیاں دیں. طب تابعین کا جو دور آیا انہوں نے بھی مقدس جماعت جو تھی انہوں نے بھی قربانیاں دیں. اور ان تمام جماعتوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو دین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کر گئے ہیں وہ دین صحیح شکل میں امت تک پہنچے. اس کے اندر بدعت نہ ہو، اس کے اندر خرافات نہ ہو، اس کے اندر رسومات نہ ہو، اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز نہ ہو، اس کے اندر کوئی نئی چیز کوئی شخص پیدا نہ کر دے. جو اصل دین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کر گئے تھے وہی دین امت تک پہنچے، یہ ان حضرات کی فکریں ہوا کرتی تھی. طب تابعین کے بعد پھر دور آیا امت کے ائمہ مجتہدین کا، جنہوں نے بڑی محنتوں اور کاوشوں سے یہ دین امت تک پہنچایا اور بالکل اسی شکل میں دین امت تک پہنچایا جس شکل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین صحابہ کو دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. ائمہ مجتہدین کے بعد دور آیا علماء کرام کا، اولیاء اعظام کا، جنہوں نے اسی طرز پر محنتیں کی جس طرز پر صحابہ کرام محنتوں کو چھوڑ کر دنیا سے گئے تھے، اور جس طرز پر تابعین نے محنتیں اور کاوشیں کی، جس طرز پر تابعین نے محنتیں کی امت کو بگاڑ سے بچانے کی، امت کے اندر اصلاح کی کوششیں کرنے کی، امت کو صحیح اور غلط میں فرق سمجھانے کی. وہ کوششیں جو صحابہ کرام اور اس کے بعد دیگر طبقے نے کی ہے، یہ کوششیں اس امت کے علماء کرام اور ائمہ مجتہدین اور اولیاء اعظام نے بھی کی ہیں. بڑے بڑے اولیاء کرام اس سلسلے میں ان کے بڑے بڑے نام شمار کیے جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے علاقے میں بڑی محنتیں کی ہیں اور اپنے علاقے میں لوگوں کو بدعت و خرافات کا فرق سمجھایا کہ یہ دیکھو یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ رسم ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ دین نہیں ہے، تاکہ لوگ اندھیرے اور روشنی میں فرق سمجھیں، لوگ اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کریں اور لوگ یہ سمجھیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز ہیرا نہیں ہوتی. لوگ کانچ کے ٹکڑوں میں اور ہیرے میں فرق کا مزاج بنائیں. یہ اولیاء کرام اور علماء کرام نے لوگوں کو سمجھایا. ایک زمانہ ہندوستان کے اندر وہ بھی تھا جب لوگ قرآن کی تعلیم سے آشنا نہیں تھے. اگر کسی محلے کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا تو پورا محلہ جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا، کسی کو غسل دینا نہیں آتا تھا. اور انگریزوں کے تسلط نے لوگوں کے اندر اتنی ہیبت بھر دی تھی، اتنا ڈر بھر دیا تھا کہ اگر انگریز ہندوستان پر جب قابض ہوئے تو ہر علاقے اور ہر محلے میں دین نافذ ہو گیا تھا. لوگ عیسائی مذہب قبول کر رہے تھے،
اپنے بچوں کو عیسائی اسکولوں میں داخلہ دلوا رہے تھے۔ لوگ دین سے اتنا دور ہو چکے تھے کہ جنازہ پڑھنے کی کسی کو نوبت نہیں آتی، کسی کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، کسی کو غسل کے فرائض یاد نہیں ہے، اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمیں اللہ کے سامنے ہی سر جھکانا ہے۔ وہ حضرات انگریزوں کے تسلط کے بعد ہندوستان کے اندر ایسا دور آیا جہاں انگریزوں نے وہ ظلم و ستم کے پال امت پر توڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت کے اندر یہ کیفیت بھی پیدا ہوئی کہ امت جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ دین کو مضبوطی سے تھامتی، لیکن اس نے بھی دین کا ساتھ چھوڑا، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے، انگریزوں کی باتوں میں آ کر اپنے بچوں کو عیسائی اسکولوں میں انہوں نے ایڈمیشن اور داخلہ کرایا۔ اور وہ حضرات جو علماء کرام اس زمانے کے تھے وہ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کی فکریں کر رہے تھے۔ کیوں؟ بات مال کی اگر ہوتی ہے تو آدمی مال دے دیتا ہے، بات اگر جان کی ہوتی ہے تو آدمی جان بھی دے دیتا ہے، لیکن جب بات ایمان کی ہوتی ہے تو مسلمانی کیفیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مسلمان ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں اولیاء کرام اور علماء کرام اس زمانے کے سر جوڑ کر بیٹھے، انہوں نے دیکھا کہ انگریزوں کا مسئلہ یہ ہے ہندوستان کے اندر کہ مسلمانوں کے مال کو لوٹ لیا جائے، یہاں تک بات تھی تو ٹھیک تھی، مسلمانوں کی جان کی اگر سودا کیا جائے تو ایک دن کے اندر 40,000 علماء کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم، بابرکت کتاب کو انگریز ایک دن میں 40,000 نسخے قرآن کے دلی کے اندر جلا دیے جاتے تھے، تاکہ مسلمانوں کا تشخص، مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کی حمیت اور ان کا تشخص جو ہے، ان کا کلچر جو ہے، ان کی تہذیب جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ مسلمان جب قرآن سے دور ہو جائیں گے، وہ نہیں سمجھیں گے دین کس چیز کا نام ہے۔ مسلمان جب اپنے علماء سے دور ہو جائیں گے تو وہ بدعت اور خرافات اور دین میں فرق نہیں کر پائیں گے۔ اگر مسلمان اپنے علماء کرام سے دور ہو جائیں گے تو انہیں معلوم نہیں چلے گا اصل دین کیا ہے۔ انگریزوں کی یہ چال تھی کہ مسلمانوں کو علماء کرام سے دور کر دیا جائے، ان کی مقدس کتاب کو جلا دیا جائے تاکہ وہ دین سے پھر جڑ نہ سکے، اور واقعی یہی ہوا۔ اگر کسی محلے کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، غسل دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، لوگ جنازے کو ہائی وے پر رکھ کر انتظار کرتے تھے، کوئی عالم اگر وہاں سے گزرے گا تو وہ ان کے نماز جنازہ پڑھا دے گا۔ ایسے حالات مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر دیکھے۔ ایک زمانے میں جہاں دین کا تشخص مٹ رہا ہو، ایک زمانے میں جہاں دین نافذ ہو رہا ہو، اس زمانے کے اندر جہاں بچوں کو عیسائی تعلیمیں دی جا رہی ہوں، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا وہ اسلامی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کرتے، اس زمانے کے اندر جب علماء کرام میدان میں آئے اور انہوں نے یہ سوچا آپ کو ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے ذمہ یہ ضروری ہے کہ ہندوستان کے اندر سے ہمیں انگریزوں کو یہاں سے ختم کرنا ہے اور انگریزوں کو یہاں سے بھگانا ہے۔ اگر انگریز یہاں قابض رہیں گے، انگریز یہاں تسلط رہیں گے تو ہماری جان جائے گی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارا مال جائے گا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایمان اگر چلا گیا تو دنیا میں بھی ہم ناکام و نامراد رہیں گے اور میدان محشر بھی ناکام رہیں گے۔ یہ فکریں تھیں اس زمانے کے علماء کرام کی۔ ان فکروں کے سوچ و وچار کے بعد، ان فکروں کے وجود کے بعد ایک ادارہ وجود میں آیا جس کو دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ادارہ اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ اس ادارے کے اندر ایسے افراد پیدا ہوں گے، اس علاقے کے اندر ایسے طالب علم پیدا ہوں گے جو قرآن و سنت کا علم سیکھیں گے اور اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، عیسائیت کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس ادارے میں پڑھنے والے طالب علم بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس ادارے میں جو بھی طالب علم پڑھے گا وہ انگریزوں سے لڑے گا اور ہندوستان سے انگریزوں کو باہر بھگائے گا۔ یہ فکریں تھیں، اسی فکروں کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کا قیام کیا گیا۔ ہمارا تعبیر کی وہ سوچیں رنگ لائیں اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب انگریزوں سے بغاوت کے جرم کے اندر مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا گیا، سید حسین احمد بدنی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا گیا، کالا پانی اور مالٹا کی راتیں انہوں نے گزاری ہیں، بڑی اذیت اور تکلیف کے باعث، بڑی شدت تکلیف کے باعث وہ حضرات وہاں پر رہے، لیکن انہوں نے یہ کبھی گوارا نہیں کیا کہ ہم انگریز کی غلامی کو قبول کر لیں۔ سید حسین احمد مدنی پر وارنٹ جاری کیا گیا کہ آپ نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وارنٹ جاری کیا، آپ نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی غلامی حرام ہے، انگریزوں کو یہاں سے نکالنا ضروری ہے۔ اسی فتوے کی بنیاد پر دونوں حضرات کو قید کیا گیا۔
مالٹا کی جیلوں میں دونوں کو رکھا گیا، کالا پانی کی جیلوں میں دونوں کو رکھا گیا، لیکن ان کا ایک نصب العین تھا، ان کا ایک مقصد تھا کہ ہمیں ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانا ہے۔ اگر ہندوستان یہاں رہیں گے تو مال کے ساتھ ساتھ، جان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا ایمان بھی یہاں سے چھین کر لے جائیں گے۔ اور وہ زمانہ دیکھ رہا تھا کہ عیسائی مسلمان بچے جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو رہے ہوں، ان کے نام بھی مسلمان تھے، ان کے آبا و اجداد بھی مسلمان تھے، لیکن ہندوستان میں انگریزوں کے تسلط کے بعد ان کے ذہنوں کے اندر عیسائیت اتنی طرح پیوست کر دی گئی کہ جب وہ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں اور باہر جب وہاں سے نکلتے ہیں تو عیسائیت ان پر غالب ہو چکی تھی۔ وہ بچے جن کی زبان پر کلمہ توحید کا نغمہ ہونا چاہیے تھا، وہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ وہ بچے جو قرآن و حدیث کا درس دینا جن کی ذمہ داری تھی، وہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ انگریزوں نے ایسا محاذ قائم کیا ہندوستان کے اندر۔ آج لوگ کہتے ہیں علماء کرام نے کیا کام کیا، آج لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام کیا کام کر رہے ہیں۔ اگر صحیح طرف سے دیکھا جائے، صحیح نقطہ نظر سے دیکھا جائے اور اپنے شعور سے اگر دیکھا جائے، اگر ہندوستان کے اندر علماء کرام نہ ہوتے تو آج مسلمان کا ایمان باقی نہیں رہتا، آج مسلمان قبروں کی مٹی چاٹ چکے ہوتے اور وہ یہ فرق نہیں کر پاتے کہ توحید کی چیز کا نام ہے اور شرک کی چیز کا نام ہے۔ اگر اس زمانے کے علماء کرام میدان کے اندر نہیں ہوتے تو یقیناً آج ہمارے مساجد ہیں اور ہمارے معبد خانے اور ہماری خانقاہیں اور ہمارے تعلیمی ادارے محفوظ نہیں ہوتے۔ دلی کے اندر اگر آپ دیکھیں، جب انگریز یہاں پر آئے تو دلی کے اندر 1600 مدرسے تھے، انگریزوں نے سارے مدرسوں کو منہدم کیا، ایک بھی مدرسہ دلی کے اندر موجود نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے باشعور افراد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے عقلاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے علماء سے وہ کام لیا کہ ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جس میں پڑھنے والا طالب علم قرآن حدیث کا علم بھی حاصل کرے گا اور انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کی ذمہ داری بھی لے گا۔ علماء کرام اگر نہیں ہوتے تو آج ہندوستان کی فضا میں سانس لینا دشوار ہوتا، ہندوستان کی فضا میں ہمارا جینا مشکل ہوتا اگر علماء کرام سر جوڑ کر نہیں بیٹھتے اور ہمارے بچوں کو عیسائی تسلط سے آزاد نہیں کراتے۔ اس زمانے کے اندر اگر کسی بیٹے کا باپ انگریز فوج میں ہے اور وہ شہید ہو گیا ہے یا اس کا قتل ہو گیا ہے یا وہ کسی محاذ پر مر گیا ہے تو سارے انگریز اکٹھا ہو کر اس کے گھر پر جاتے اور اس کی ماں سے اور اس کی بیوی سے کہتے تمہارے شوہر تو رخصت ہو چکے ہیں، تمہارے پاس کھانے کمانے کا ذریعہ کچھ بھی نہیں ہے، پہلے تھا اب نان و نفقے کی ذمہ داری تم پر ہے، تم تو صنف نازک ہو، تم کیا کرو گی، کیسے ذمہ داری اپنے بچوں کی اٹھاؤ گی، تمہارے پاس 3 بچے ہیں، کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ انگریز اس خاتون کو لالچ دیتے کہ اس بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم اسے مفت پڑھائیں گے، ہم اسے مفت کھلائیں گے اور ہم اسے مفت رہائش دیں گے، یہ بچہ بڑا ہوگا انگلش سیکھے گا، انگریزی سیکھے گا، یہ آگے چل کر ملازمت کرے گا۔ یہ انگریزوں کی چالیں تھیں، وہ مسلمان بچوں کو اپنے اداروں میں لے جاتے، بجائے اس کے کہ وہ انہیں تعلیم دیتے ان کے ذہن کے اندر انگریز تبلیغ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ جب وہ مسلمان بچہ کسی ادارے کے اندر جاتا اور وہ فارغ ہو کر وہاں سے نکلتا تو وہ نام کا مسلمان ہوتا، وہ صرف نام نہاد مسلمان ہوتا، اس کا ذہن، اس کا قلب متاثر اگر ہوتا تو عیسائیت سے متاثر ہوتا۔ وہ ایک بچہ جو مسلمان خاندان میں پرورش جس نے پائی ہے، مسلمان اس کے ماں باپ تھے، لیکن جب وہ باہر نکلا انگریزوں کی پڑھائی پڑھ کر تو اس کا دماغ بھی عیسائی ہو چکا تھا، اس کا قلب بھی عیسائی ہو چکا تھا۔ اس فتنے سے بچانے کے لیے علماء کرام نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، امت کو اس فتنے سے بچانے کے لیے، اس ایمان کو صحیح سالم رکھنے کے لیے علماء کرام نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی کہ ہم تمہارے بچے کو لے جا رہے ہیں، ہم مفت کھلائیں گے، مفت پڑھائیں گے، مفت رہائش دیں گے، لیکن تمہارے بچے کے ایمان کی ضمانت ہم لیتے ہیں، تمہارے بچے کے ایمان کی صلاحیت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں کہ تمہارا بچے کا ایمان صحیح سالم رہے گا۔ بچہ عیسائی اسکول میں کھانا کھائے گا، ہم بھی اس کو کھانا دیں گے۔ آپ کے پاس 2 بچے ہیں، آپ ایک بچے کو ہمیں دیں، آپ 2 بچے ہیں، دونوں بچوں کو ہمیں دے دیں، ہم اس کا قرآن بھی صحیح کرائیں گے، اس کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں گے۔ جب یہ بچہ فارغ ہو کر یہاں سے نکلے گا تو اپنے علاقے میں قرآن و سنت کی اشاعت کرے گا، لوگوں کے اندر اصلاح کا کام کرے گا، لوگوں کو سمجھائے گا کہ توحید اور شرک کیا ہے، لوگوں کو بتائے گا کہ بدعت و خرافات و دین میں کیا فرق ہے، اندھیرے اجالے کا فرق یہ سمجھائے گا، باطل و حق کے فرق یہ سمجھائے گا، دونوں میں امتیاز کرے گا یہ بچہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ذمہ داری بھی لیتے ہیں کہ ہم اس کے ایمان کی سلامتی کے ضامن ہیں، اس کا ایمان صحیح سالم رہے گا۔ اولیاء کرام، اولیاء نظام اور اس زمانے کے علماء کرام کی یہ محنت رنگ لائی۔ انگریزوں کو یہ کھٹکا تھا کہ یہ علماء کرام ایسے ہیں کہ یہ بار بار اپنے بیانات کے اندر
بار بار اپنی تقریروں میں اور بار بار اپنے تحریروں کے اندر امت کے اندر جذبہ بھر رہے ہیں، اور وہ جذبہ ہمیں روڈ کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ ہر شخص ہمارے خلاف ہو چکا ہے، ہر طبقہ ہمارے خلاف ہو چکا ہے۔ انگریزوں کے پیٹ میں جب درد ہوا تو انہوں نے چن چن کر علماء کرام کو گرفتار کیا۔ انگریز ہسٹری میں اگر آپ پڑھیں تو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر جو پڑوسی ملک کے اندر ہے، یہاں سے ہر ایک درخت پر ایک ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ 40,000 عالم ایک ہی دن میں شہید کیے جاتے تھے، اور اگر اتنی شدت سے شہید کیے جاتے تھے کہ اگر کوئی سخت باغی ہوتا تو اس کو توپ کے منہ کے سامنے کھڑا کر کے اس کو اڑا دیا کرتے تھے۔ علماء کرام کی وہ قربانیاں، علماء کرام کے وہ تشدد، علماء کرام کے اوپر وہ پہاڑ جو ظلم ستم کے انگریزوں نے توڑے ہیں، اس کی وجہ سے آج ہم اس مسجد میں نماز پڑھنے کے قابل ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر جو ہم آزادی کی فضا اور ساتھ میں جی رہے ہیں، وہ انہی کا فیض ہے جو وہ قربانی دے کر یہاں سے، اگر وہ یہ نہیں کرتے تو آج ہمارے اندر ایک قلیل تعداد ہوتی مسلمانوں کی، اور وہ بھی دین سے بے بہرہ نہیں ہوتی، وہ بھی دین کو ندارت کر دیتی۔ لیکن علماء کرام کو دعائیں دیجیے کہ انہوں نے انگریزوں کا سامنا کیا، لیکن اس انگریز جب سامنا کیا تو اس کے سلے میں انہیں کیا ملا؟ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے انگریز جج نے کہا کہ آپ کے خلاف وارنٹ ہے، کہ آپ نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے، تو آپ نے کہا میں نے فتویٰ دیا ہے، میں آئندہ بھی دوں گا اور دیتا رہوں گا۔ اور انگریز جج نے جب یہ کہا کہ اس فتوے کی سزا پھانسی ہے، تو حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ تمہارا جو کام ہے سزا دینے کا وہ دیں، ہمارا کام سزا جھیلنے کا ہے۔ آپ کے نزدیک اگر اس فتوے کی سزا پھانسی ہے تو ہمیں پھانسی ہی قبول ہے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کفن ہوا میں لہرایا اور یہ کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری وجہ سے ڈر گئے ہیں، بلکہ ہم ڈرے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس اپنا کفن خود کا موجود ہے، میں تمہاری گورنمنٹ کا کفن بھی پہننا گوارا نہیں کرتا۔ مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شاملی کا میدان آپ پڑھیں، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک لمبی فہرست علماء کرام کی ہے جنہوں نے انگریزوں کے زمانے میں علماء کرام کو امت کے دین کو بچایا۔ ایک لمبی فہرست علماء کرام کی۔ آج افراد یہ کہتے ہیں، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کیا کام کر رہے ہیں، کون سا کام وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ علماء کرام کی ذات، ان کی بابرکت مقدس جماعت اگر ہندوستان کے اندر نہیں ہوتی تو آج تمہارا دین غیر مذاہب کے اندر مل چکا ہوتا۔ آج جتنی خرافات بدعتیں تمہارے دین کے اندر موجود ہو چکی ہیں، اس سے زیادہ کئی پیدا ہو چکی ہوتی اگر علماء کرام کا وجود ہندوستان کے اندر نہیں ہوتا۔ ان کی قربانیوں کے طفیل، ان کی قربانیوں کے طفیل، ان کی قربانیوں کے صدقے میں، ان کی قربانیوں کے طفیل انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کرایا۔ مفتی کفایت اللہ مہاجر مدنی مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں یہ آتا ہے ان کی سوانے کے اندر کہ جب انگریز جج نے انہیں یہ فیصلہ دیا کہ تم نے جو ہمارے خلاف بغاوت کی ہے اس کی سزا مالٹا کی جیل کے اندر سزائے کالا پانی کی سزا کے اندر عمر قید ہے، تو مفتی کفایت اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مولانا جعفر تھانہ سری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ مفتی کفایت اللہ نے مولانا جعفر تھانہ سری کے پیر پکڑ کے حضرت آپ انگریز جج سے معافی مانگ لیں اور معافی نامہ تحریر لکھ کر دے دیں کہ ہم آپ کے خلاف بغاوت کبھی نہیں کریں گے، نہ ہم پچھلے آپ کے خلاف بغاوت میں موجود تھے۔ مولانا جعفر تھانہ سری نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ میں اپنے اہل سے، اپنے عیال سے، اپنے گھر والوں سے میدان محشر میں ملاقات کروں گا، لیکن میں انگریز جج کی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ وہ اکابر کا جرأت مندانہ قدم تھا جس کی وجہ سے آج آزادی کی فضا میں آپ سانس لے رہے ہیں۔ آپ کو آپ کی نمازیں پڑھنے سے کوئی نہیں روک رہا ہے، آپ کی نمازیں اذان دینے سے کوئی نہیں روکتا، آپ فرض عبادتیں دھڑلنے سے کر رہے ہیں، آپ نفلی عبادتیں بھی کر سکتے ہیں، دین کے اندر کوئی روک ٹوک آپ کو نہیں ہے۔ یہ ثمرہ، یہ نتیجہ، یہ فیض، یہ صدقہ، یہ طفیل انہی حضرات کا ہے جو علماء کرام کی شکل میں اس زمانے کے اندر موجود تھے، جہاں لوگ غسل دینے کے فرائض بھول چکے ہوں، جہاں وضو کے فرائض جس کو یاد نہ ہو، علماء کرام کی مقدس جماعت نے لوگوں کے قلوب کے اندر توحید کا درس بٹھایا، توحید کا نغمہ انہیں سنایا، رسالت کی داغ بیل ان کے اندر ڈالی، عشق محمد ہی انہیں سکھایا اور بتایا ہے کہ دیکھو دین اتنا سستا اور ہلکا نہیں ہے جتنا مسلمان سمجھتا ہے۔ آزادی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، مسلمان نے تو دین کا مذاق بنا دیا ہے، وہ تو ایک الگ مضمون ہے، مسلمان نے دین کو ٹھکرا دیا، وہ ایک مستقل مضمون ہے۔ دین صرف اور صرف چند سطروں میں رہ گیا ہے، دین صرف اور صرف چند نمازوں میں رہ گیا ہے، دین صرف اور صرف چند محلے چند بستیوں کا سمٹ گیا ہے، دین سے مسجدوں تک محدود ہو گیا ہے، دین دینی اداروں تک محدود ہو گیا ہے، دین تمہارے بازاروں میں ناپید ہے۔
دین تمہارے گھروں میں نہیں ہے، تمہارے اوپر خود دین نافذ نہیں ہے، نوجوان طبقہ بگڑ چکا ہے، نوجوان طبقہ گمراہ ہو چکا ہے، وہ اپنے اوپر دین کو لاگو کرنا نہیں چاہتا، جن کی عمریں دراز ہے وہ ان کی عمریں اللہ نے اتنی دے رکھی ہے وہ اپنے اوپر دین کو نافذ کرنا نہیں چاہتے، دین ختم ہو چکا ہے، دین مٹ چکا ہے، صرف دین وہ رہ گیا ہے جو آپ کی قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب آپ کے کیریکٹر کے اندر دین نہیں ہے، آپ کے کردار کے اندر دین نظر نہیں آتا، آپ کے گھروں کے اندر محل بستی کے اندر دین نظر نہیں آتا، بلکہ ایک زمانہ تھا جہاں غیر مسلم حضرات، ایک زمانہ تھا جو اسلام سے دور ہیں، وہ محلے مسلمانوں کے محلے میں اپنی لڑکیوں کو چھوڑ کر جاتے تھے کہ ہم چند دنوں کے لیے یہاں سفر پر جا رہے ہیں، ہماری لڑکی آپ کے گھر پر رہے گی، ہماری بیٹی آپ کے یہاں قیام پذیر ہوگی، کیوں؟ آپ مسلمان ہیں اور اس سلسلے میں آپ امانت دار ہیں، آپ امین ہیں، آپ خیانت نہیں کریں گے، آپ خیانت سے دور ہیں، آپ کا مذہب خیانت کی تعلیم نہیں دیتا، آپ کا مذہب ہمیشہ امانت کی تعلیم دیتا ہے۔ غیر مسلم اپنی بیٹیوں کو مسلمان علاقوں میں چھوڑ کر جاتے تھے، آج الٹا ہو چکا ہے، آج آپ کا کردار اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ آپ دین والے ہیں، اور کوئی بھی اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کوئی دیندار نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں صرف نماز کا پڑھ لینا دین ہے، قرآن کا پڑھ لینا دین ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں تہجد کا پڑھ لینا دین ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں روزہ کا رکھ لینا دین ہے، زکوٰۃ کا ادا کر دینا دین ہے، یہ تو دین کی بنیاد اور شعبے ہیں۔ اصل دین جو تھا، جو ایک پلر تھا، جو ایک عمود تھی، جو ایک بیچ کی لکڑی تھی، وہ تھی توحید، اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اس قدر آپ کو محبت ہو کہ دوسری محبت اس پر غالب نہ آئے، اللہ سے آپ کو اس قدر لگاؤ ہو، اس قدر عشق ہو، اس قدر انسیت ہو کہ باپ کی محبت بھی اس کے سامنے ہے، جو بیٹی کی محبت بھی اس کے سامنے کچھ نہ ہو، اولاد کی محبت بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے، یہ اصل توحید تھی۔ رسالت، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں رسالت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، یہ تو رسالت کا بنیادی جز ہے، لیکن اس کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ کو حضور سے اتنی محبت ہو، اتنا لگاؤ، اتنا انس ہو، اتنی محبت، اتنی کشش ہو، اتنی جاذبیت ہو کہ ساروں کی محبت ان کی محبت پہ غالب نہ آ جائے، دنیا کی محبتیں حضور پر اور اللہ پر غالب نہ آئے۔ اگر ان کی محبت اللہ کے برابر بھی آ جائیں گی تو آپ شرک کر بیٹھے ہیں، اگر ان کی محبت اللہ کی محبت سے غالب ہو جائیں گی تو آپ ایمان سے نکل چکے ہیں۔ یہ جذبہ توحید ہمیں سکھاتا ہے اور رسالت ہمیں سکھاتی ہے۔ اگر ہندوستان کے اندر علماء کرام نہیں ہوتے تو توحید کی یہ باتیں کون آپ کو بتاتا، رسالت کے یہ تقاضے کون آپ کو سکھاتا؟ اس لیے میرے بھائی، اس سلسلے میں آپ یہ سمجھیں، آج کے حالات اور آج کے اطوار اور آج کی کیفیتیں، آج کے حادثات ہمیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اور ہمیں اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ اب وقت یہ آ چکا ہے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں، اب وقت یہ آ چکا ہے کہ ہم اللہ سے قریب رہیں، اب وقت یہ آ چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہ کریں، اب وقت یہ آ چکا ہے کہ اللہ کے باغی نہ بنیں، اب وقت یہ آ چکا ہے کہ اللہ کو راضی کریں، اب وقت یہ آ چکا ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں، ہم پڑوسی کا خیال کریں، مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، مسلمان کمیونٹی ہے، ایک دوسرے کی مدد کریں، غم میں بھی اس کے ساتھ رہیں، خوشی میں بھی اس کے ساتھ رہیں۔ آج کے حالات ہمیں اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ کسی میں آپسی چیکلش نہیں ہونی چاہیے، کسی میں آپ سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کسی میں آپ سے تغار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا مذہب، آپ کا دین آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ مسلمان سے بولنا چھوڑیں، آپ کا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ مسلمان کو برا کہیں، آپ کا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی پر ظلم کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے نہ ہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، قرآن میں جو ہے وہ تمہاری زندگی کا اسوہ ہے، قرآن کے اندر جو موجود ہے اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، قرآن جس چیز کو حلال کہتا ہے اس کو اپنانا تمہارے لیے ضروری ہے، جائز ہے، مناسب ہے، قرآن جس چیز کو حرام کہتا ہے اس سے بچنا، اس سے اجتناب کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
اگر فردن ایک شخص یہ کام کرے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں گناہ سے دور رہوں گا، تو معاشرے کے اندر بگاڑ ختم ہوگا، اصلاحیں ہوں گی، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں گے۔ لیکن اگر کام یوں ہی چلتا رہے گا، ایک آدمی طوفان کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکے گا، ایک تنہا آدمی ایک بڑی آندھی کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ ذمہ داری ہے کہ ہر ایک شخص کی ہے، ہر ایک فرد کی ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے دین سے جڑنا ضروری ہے، تمہارا اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، تمہارا اللہ کو باغی کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ تم مسلمان ہو، تم گناہ نہیں کرو گے، تم مسلمان ہو، تم گناہ صغیرہ کبیرہ نہیں کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے۔ تم فردن اگر مسلمان یہ باتیں سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہے گا، ماحول سازگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مددیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی نصرتیں آئیں گی، اور یہ تاریک راتیں جو ہے وہ ختم ہوگی، صبح کا اجالا اور صبح کا نور شروع ہوگا، اور لوگوں کو اس کی روشنی سے وسعت حاصل ہوگی۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں گے اور گناہوں کی دلدل میں پھنستے ہوئے اللہ کو راضی نہیں رکھیں گے، ناراض کرتے رہیں گے، یہ تاریک آندیاں یوں ہی چلتی رہیں گی، ہمیشہ رات رہے گی، اور ہمارے سامنے صبح کبھی نہیں ہو سکتا، ہمارے معاملات یوں ہی پھنسے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سہولت پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ قرآن کریم اٹھائیں اور اس میں دیکھیں، اللہ فرماتا ومن یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت پر مسلمانوں کو کامل ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں ومن یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مدد کرنے والے پیدا فرما دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں شرعی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، اس کے بغیر تم کسی پر غالب نہیں آ سکتے۔ اگر تم اللہ سے نہیں ڈرو گے، اللہ سے نہیں ڈرو گے، تو دنیا کی قومیں تمہیں ڈرائیں گی، تم پر غالب رہیں گی، تمہیں مغلوب کریں گی، تمہیں ہیبت زدہ کریں گی۔ مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اپنی ایمانی طاقت کو، ایمانی قوت کو اتنا اعلیٰ بنائے کہ وہ یہ سمجھے عزت ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، رزق کا بڑھانا گھٹانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اللہ کے اختیار میں ہیں تو موت اور زندگی کسی اور کے اختیار میں جا نہیں سکتی، رزق کا کم ہونا زیادہ ہونا کسی کے اختیار میں جا نہیں سکتا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہر طبقے سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ یہ سوچیں، چاہے وہ نوجوان طبقہ ہو، چاہے وہ عمر دراز طبقہ ہو، آپ یہ سوچیں ہم نے اللہ کو کتنا ناراض کیا ہے، ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے پر قادر ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، وہ کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھنے والا